بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قسط نمبر 11۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کیسے قبول کیا؟ وہ دن جب قریش کو مسلمانوں کی طاقت کا احساس ہوا۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، مکہ میں ظلم بڑھتا جا رہا تھا، کمزور مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا جا رہا تھا، اور قریش کو یہ گمان تھا کہ مسلمانوں کے پاس کوئی ایسا طاقتور شخص نہیں جو ان کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ لیکن پھر مکہ کی سرزمین پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے قریش کو چونکا دیا۔ وہ شخص جو اپنی بہادری، قوت اور شجاعت کے لیے پورے مکہ میں مشہور تھا، جس کا نام سن کر بڑے بڑے بہادر محتاط ہو جاتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں کو ایک عظیم قوت حاصل ہوئی۔ حضرت حمزہ کون تھے؟ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے اور رضائی بھائی بھی تھے۔ وہ قریش کے بہادر، طاقتور اور باعزت لوگوں میں شمار ہوتے تھے، شکار کا شوق رکھتے تھے، تیر اندازی میں ماہر تھے اور اپنی بہادری کے لیے مشہور تھے، لیکن ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ پھر ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ان کی زندگی بدل دی۔ ابو جہل کی گستاخی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے قریب موجود تھے۔ ابو جہل وہاں آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف دی، گستاخانہ باتیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بد زبانی کا جواب بد زبانی سے نہیں دیا۔ وہاں موجود ایک خاتون نے یہ سارا واقعہ دیکھا۔ اسی دوران حضرت حمزہ شکار سے واپس آ رہے تھے، حسب معمول ان کے ہاتھ میں کمان تھی۔ اس خاتون نے حضرت حمزہ سے کہا، اے ابو عمارہ، کاش آپ دیکھتے کہ ابھی ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اس نے انہیں سخت برا بھلا کہا اور تکلیف پہنچائی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت حمزہ کا چہرہ غصے سے بدل گیا۔ حضرت حمزہ سیدھے ابو جہل کے پاس پہنچے۔ حضرت حمزہ گھر نہیں گئے، سیدھے مسجد حرام پہنچے۔ ابو جہل قریش کے لوگوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ حضرت حمزہ اس کے پاس گئے اور اسے اپنی کمان سے ایسی ضرب لگائی، پھر تاریخی الفاظ کہے، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے ہو جبکہ میں بھی ان کے دین پر ہوں اور وہی کہتا ہوں جو وہ کہتے ہیں؟ اگر تم میں طاقت ہے تو تم مجھے روک کر دکھاؤ۔ مجلس پر خاموشی چھا گئی۔ ابو جہل کے قبیلے کے کچھ لوگ اٹھنے لگے، لیکن ابو جہل نے انہیں روک دیا اور اعتراف کیا کہ اس نے واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت زیادتی کی تھی۔ کیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں اسلام قبول کیا؟ ابتدا میں یہ اعلان اپنے بھتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور غیرت میں ہوا، لیکن معاملہ یہیں ختم نہیں ہوا۔ حضرت حمزہ نے اپنے اعلان پر غور کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دل سے قبول کیا اور مضبوط ایمان کے ساتھ اسلام پر قائم ہو گئے۔ یوں وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی غیرت میں کھڑا ہوا تھا، جلد ہی اللہ اور اس کے رسول کا سچا جانثار بن گیا۔ قریش پر کیا اثر پڑا؟ حضرت حمزہ کا اسلام قبول کرنا معمولی واقعہ نہیں تھا۔ قریش جانتے تھے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف کمزور اور بے سہارا لوگ نہیں ہیں، اب ان کے ساتھ حمزہ بن عبد المطلب بھی کھڑے ہیں۔ معتبر کتب سیرت میں ذکر ہے کہ حضرت حمزہ کے اسلام قبول کرنے سے قریش کو احساس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مضبوط حامی مل گیا، چنانچہ ان کی بعض زیادتیوں میں کمی آئی، لیکن مخالفت ختم نہیں ہوئی۔ آگے چل کر یہی حمزہ، میرے عزیزو، یہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چل کر اسلام کے عظیم مجاہد بنے۔ غزوہ بدر میں انہوں نے شجاعت کی عظیم جوہر دکھائے اور غزوہ احد میں اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سید الشہداء یعنی شہیدوں کے سردار کے عظیم لقب سے یاد فرمایا۔ وہ صرف جسمانی طور پر بہادر نہیں تھے، اصل بہادری یہ تھی کہ جب حق پہچانا تو پھر پوری زندگی اسی حق کے لیے وقف کر دی۔ آج ہمارے لیے سبق، میرے عزیزو، حضرت حمزہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کا ماضی جو بھی ہو، جب اللہ ہدایت دے تو اس کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ حق کو پہچان لینا کافی نہیں، حق کے ساتھ کھڑا ہونا بھی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف زبان کا دعویٰ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا اور حق و انصاف کا ساتھ دینا حقیقی محبت ہے۔ اگلی قسط۔ لیکن ابھی مکہ میں اس سے بھی زیادہ حیران کن واقعہ ہونے والا تھا۔ ایک ایسا شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے تلوار لے کر نکلا، لیکن واپس لوٹا تو اسلام کا محافظ بن چکا تھا۔ وہ شخص کون تھا؟ حضرت عمر بن الخطاب کے ہاتھ میں تلوار کیوں تھی؟ ان کی بہن کے گھر ایسا کیا ہوا اور قرآن کی کون سی آیات نے ان کے دل کو دنیا سے بدل دیا؟ انشاءاللہ قسط نمبر 12 میں ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا ایمان افروز اور تاریخی واقعہ بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی ایسی ہی ایمان افروز اور دل کو چھو لینے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں تو ابھی دین و دنیا چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس پیغام خیر کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں
ہو سکتا ہے آپ کا ایک شعر کسی کی زندگی بدل دے۔